نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیوں الٹا سونے سے منع فرمایا تھا؟ الٹا سونے سے کیا کیا نقصانات ہیں؟ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور مان چکی ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بتایا تھا وہ بالکل سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا سونے سے منع کیوں فرمایا؟ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو ایسا نتیجہ نکلا کہ آپ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دوستو، آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراً لیٹ کے سو جائیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً الٹے ہو کے اس پر سو جاتے ہیں۔ ہر کوئی شخص مختلف طریقوں سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل اوندھے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے؟ پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیے کا استعمال بالکل نہیں کریں، یا اگر کریں بھی تو بالکل پتلے تکیے کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی گردن میں درد نہیں بیٹھے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھیں تو اپنے جسم کو اسٹریٹ کریں۔ اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی موجود ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی صورتحال ہو، اسلام اس کے بارے میں بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے۔ سونے کے حوالے سے نت نئی تحقیقات سامنے آتی رہی ہیں، لیکن جدید تحقیقات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سونے کا انداز سب سے بہتر وہی ہے جو کہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا۔ طفہ بن قیس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں الٹا لیٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا کہ تم اس طرح کیوں سو رہے ہو؟ سونے کا یہ انداز اللہ کو پسند نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ درجہ صحیح حدیث نمبر 3723 کتاب الادب سے لی گئی۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے کہ اے اللہ، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب جدید تحقیق کہتی ہے کہ اس طرح لیٹنا انسان کی صحت کے لیے درست نہیں اور اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جین لفکوٹج نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے ہمارا اعصابی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے اور ہماری گردن اور کمر میں سنگین مسئلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ زیادہ تر پیٹ کے بل سوتے ہیں انہیں آگے چل کر نیند نہ آنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے، اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرر رساں ہے۔ سانس کے وقت صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے، اس کے عضلات اور مہروں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس حیت میں سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے، اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرر رساں ہے۔ سانس لینے کے وقت صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لہذا سانس کی بیماریاں یہاں سے جنم لیتی ہیں۔ پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے، اس کے عضلات اور مہروں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس حیت میں سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آج جو ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں اسلام کئی صدیاں پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ اس لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیے تاکہ دین و دنیا بہتر ہو سکیں۔ اگر الٹا سونے کی ہماری یہ عادت ہے تو اسے بدل کر سنت کے طریقے اپنائیں، یعنی دائیں پہلو پہ سوئیں، جس سے ثواب بھی ملے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دوستو، اگر ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں اور سنت نبوی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون اور خوبصورت بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری جسمانی صحت کا راز بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ خود بھی نماز پڑھا کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کیا کریں، کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دن میں 5 وقت وضو کرتے ہیں تو ان کی صحت بہت زیادہ اچھی رہتی ہے۔ دیکھیے، آج کی سائنس بھی ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ جو 1400 سال پہلے اسلامی اصول بتائے گئے ہیں، ان اصولوں کی اگر پابندی کی جائے تو ہماری صحت لاحق خطرات سے بچ سکتی ہے۔ لہٰذا 5 وقت کے وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور نماز کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔